اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو آج ہم تفسیر قرآن مجید کی ہماری دوسری کلاس ہے اور آج ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ آف آل آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے ریلیٹیو میں، اپنے فرینڈس میں سب کو شیئر کریں، تاکہ جو بھی قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے، اور آپ کے لیے بھی یہ ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے بہت سی صورتوں میں سٹارٹ میں الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد یہ آتے ہیں، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ بعض صحابہ اور تابعین سے یہ بات ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اس کا جو پڑھنا ہے نا وہ ضروری ہے، ہمیں اس بات پر نہیں جانا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ بات راز میں رکھی ہو، تو ہمیں اس کی تفتیش کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب، الکتاب جو یہاں خاص کتاب کی طرف اس کا رخ ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا جو ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبا شک نہیں، لا ریبا کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، للمتقین مطلب جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بلند رتبہ کتاب مطلب قرآن مجید۔ ذالکہ کا لفظ کسی دور کی طرف جو چیز ہوتی ہے اس کے اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو یہاں پہ کتاب کا ذکر ہوا ہے وہ ہے قرآن مجید، خاص کتاب کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید۔ ریب کا معنی ہے ریب، شک و شبہ۔ ذالکہ جو لفظ ہے وہ خاص قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے ہے ھدی للمتقین، ھدن ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی جو ہدایت ہے نہ صرف بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالمے کے لیے عام ہے۔ قرآن کی جو ہدایت ہے وہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے عام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ہدایات کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام انسان جس میں حیوانات،
انسان، جانور، ملائکہ، سب کچھ آ جاتے ہیں اس میں نا، پوری کائنات آ جاتی ہے پہلے درجے میں. اور دوسرا جو درجہ ہے وہ مومنین کے لیے خاص ہے. مومنین جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، پہلی جو کتابیں ہیں ان پر. اور تیسرا جو درجہ ہے نا وہ مقربین کے لیے خاص ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص ہے جو تیسرا درجہ ہے. پھر ان کے جو درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لانے والے، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، اور یقیمون جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز. وا کا جو جہاں پہ وا آیا نا اس کا مطلب ہوتا ہے اور. ومما اور اس میں سے کچھ اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ ان میں خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مطلب یعنی جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے نا، لیکن اس کی کائنات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ کوئی واقعی ایسا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے. مطلب وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ان کو، وہ ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب، پورا جو بیان ہے نا وہ ان دو لفظوں میں کیا گیا ہے، یؤمنون بالغیب. اگر یؤمنون بالغیب کی ان دو لفظوں کی سمجھ آ جائے تو پوری حقیقت کی ہی سمجھ آ جاتی ہے. مطلب کہ کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. مثلاً کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے لیکن ایمان لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایسی چیزوں پر لایا جاتا ہے کہ جن کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مطلب سب کا مطلب ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایات اور تعلیم لے کر آئے ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، اس کو ایمان لانا کہتے ہیں. قرآن میں جو لفظ غیب ہے نا وہ تمام چیزیں، اس میں جو ہے نا تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء اس میں شامل ہیں. یہ غیب کی چیزیں ہیں، اس میں سب شامل ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اور نیکسٹ بات ہوتی ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، بلکہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض، سنت و واجبات اور مستحبات، نوافل، اس میں سب شامل ہیں.
اور صرف یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں چلو بھی کام ہو گیا، یہ نہیں، نماز پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، ان سب کو پورا کرنا ان جو گے تب ہی ہماری نماز قائم ہوگی۔ وَمِمَّا، اور یہاں پہ مما کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، رزقناہم ينفقون، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ بھی ہم ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحم کرنے والے ہیں، پھر بھی ہمیں رزق دیتے ہیں، اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ان میں سے ہم تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو وہ ہمارے لیے آخرت میں سیو ہو جائے گا اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے والذین، وا کا لفظ پھر یہاں پہ اور کے لیے استعمال ہوا ہے، وا جہاں بھی آئے گا اور کے لیے استعمال ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وا اور ما، جو انزلہ، نازل کیا گیا، من کا لفظ سے، قبل کا، آپ سے پہلے، وا اور بالآخرتی، آخرت پر، ہم وہ یقینون، یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے کہ مطلب وہ لوگ جن پر قرآن مجید نازل ہوا، احادیث نازل ہوئیں، وہ اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے تھے۔ یہاں پہ مطلب ایک اور بات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین، متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے جو پہلی آیت ہے وہ پہلے طبقے کا ذکر تھا کہ مطلب جو لوگ کافر تھے وہ ایمان لائے، اور جو اس کی دوسری آیت ہے اس میں ذکر ہے کہ جو پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، اور پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات ایک نکلتی ہے کہ ہم مطلب جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن مجید تو لاسٹ کتاب ہے، جو پہلے نازل ہو چکی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مطلب ہم ایسے کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی توراۃ، زبور اور انجیل، ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں، ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب آج کل تو جو توراۃ، زبور، انجیل ہے اس میں بہت سا مطلب بدل دیا ہے لوگوں نے، اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں۔ آج کی جو توراۃ، زبور، انجیل ہے وہ ویسی نہیں ہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو ہم مطلب ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس سے یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب میں پہلی کتابوں کا ذکر آیا ہے، توراۃ، زبور، انجیل وہ پہلے گزر چکی ہیں۔ اگر مطلب یہ آخری نہ ہوتی تو اس کتاب میں یہ بھی بتانا تھا کہ اس سے نیکسٹ مطلب جو نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دین مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا۔
اولئک یہ لوگ، علی پر، ہدن ہدایت پر، من کی طرف سے، یہاں پہ من کا جو لفظ ہے وہ کی طرف سے مطلب ہو رہا ہے، ربہم اپنے رب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہ لوگ هم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل جائے تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلائے اور قرآن مجید کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم ڈیلی 5 آیات ضرور کریں گے۔ یہ تھوڑا میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جو ویڈیو ہے وہ شارٹ بنے اور سب لوگ دیکھ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ بڑی ہم ویڈیو بنا لیں اور بڑی ویڈیو دیکھ کے لوگ دیکھیں ہی نہ، اس قرآن مجید کو سمجھے ہی نہ۔ شارٹ ویڈیو اس لیے ہی بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ سب لوگ قرآن سیکھ سکیں۔ تو آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ سپورٹ کریں میرے چینل کو۔ تو باقی کوئی بھی مطلب بات ہو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔